السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ تقریباً 19 مہینے سے جیل کی صعوبتیں برداشت کر رہے معروف اسلامی اسکالر مولانا کلیم صدیقی آخرکار جیل سے بدھ کی دیر شام تقریباً 8 بجے کاغذی کارروائی تک کی تکمیل کے بعد رہائی ان کے عمل میں آ گئی ہے۔ مولانا کو 1 ماہ قبل ہی ضمانت مل گئی تھی، حالانکہ ATS نے مولانا کی ضمانت کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے، جس پر 9 مئی کو سماعت ہونے والی ہے۔ مولانا کلیم صدیقی کی رہائی سے متعلق جانکاری ان کے وکیل اسامہ ندوی نے سوشل میڈیا پر شیئر کی ہے۔ انہوں نے اپنے ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ الحمدللہ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب جیل سے باہر آ گئے ہیں۔ مدرے کہ مولانا کلیم صدیقی کا نام محمد عمر گوتم معاملے کی جانچ کے دوران سامنے لایا گیا تھا۔ اتر پردیش ATS نے مذہب تبدیلی کے الزام میں 2 علماء محمد عمر گوتم اور مفتی قاضی جہانگیر قاسمی کو گرفتار کیا تھا۔ اس دوران پولیس کا کہنا تھا کہ یہ لوگ مبینہ طور پر مذہب تبدیلی کا ریکٹ چلا رہے تھے۔ بتا دیں کہ UP میں تبدیلی مذہب قانون کی منظوری کے بعد کئی مسلمانوں کو ان الزامات کے تحت بیجا گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا تھا، اور وہ اب تک جیل کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ ایک طرف کانگریس BJP لیڈروں کی مسلسل اشتعال انگیزی کے معاملے میں الیکشن کمیشن سے رجوع کر رہی ہے، تو دوسری طرف الیکشن کمیشن نے پارٹی صدر ملکارجن کھڑگے کے بیٹے کو ہی نوٹس جاری کر دیا ہے۔ یہ نوٹس وزیراعظم مودی کے خلاف دیے گئے متنازع بیان کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے۔ ملکارجن کھڑگے کے بیٹے پریانک نے گزشتہ ہفتے بنجارہ کمیونٹی سے خطاب کے دوران مودی کو نااہل قرار دیا تھا، جس پر الیکشن کمیشن نے انہیں نوٹس جاری کر دیا ہے اور اس بیان کو ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ویسے BJP رہنماؤں کو کسی بھی طرح کے نوٹس کی کوئی جانکاری نہیں ہے۔ ویسے BJP پر یہ بھی الزام ہے کہ الیکشن کمیشن تک کو انہوں نے کیپچر کر لیا ہے اور وہاں سے بھی وہی فیصلے ہوتے ہیں جو مودی حکومت چاہتی ہے۔ کرناٹک اسمبلی انتخابی مہم میں ایک طرف وزیراعظم وکٹم کارڈ کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو BJP رہنما اپنی نفرت انگیز زبان کے ذریعے سے لوگوں کو تقسیم کر کے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو دوسری جانب کانگریس عوامی مسائل پر ہی توجہ مرکوز رکھے ہوئے ہے۔ اب پرینکا گاندھی نے ایک اور خطاب میں مہنگائی اور بدعنوانی کے مدعے پر BJP حکومت پر شدید تنقید کی ہے۔ انہوں نے گیس کی بڑھتی قیمتوں کا تذکرہ کیا، انہوں نے بے روزگاری کا تذکرہ کیا، انہوں نے BJP حکومت کو غلط طریقے سے بنی حکومت قرار دیتے ہوئے کہا کہ شروع سے ہی ان کی نیت لوٹ مچانے کی تھی اور وہ لوگ وہی کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم پر بھی طنز کستے ہوئے پرینکا گاندھی نے کہا کہ مجھے تعجب ہوا کہ جس کو ان کے لوگ سب سے طاقتور، سب سے اعلیٰ بہترین وکاس پروش کہہ رہے ہیں، وہ PM مودی کرناٹک آ کر کہہ رہے ہیں کہ میرا ایک خواب تھا کہ میں کرناٹک میں ترقی لاؤں گا۔ انہوں نے سوال کیا کہ انہوں نے ایسا اب تک آخر کیوں نہیں کیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ جب آپ ہی کی بنائی BJP حکومت عوام کو 40% حکومت بن کر لوٹ رہی تھی تو آپ کیا کر رہے تھے؟ میرا ایک سپنا تھا کہ میں کرناٹکا میں وکاس لاؤں گا۔ میرا ایک سپنا تھا کہ کرناٹکا کو میں پورے دیش میں وکاس کا مثال بناؤں گا، تو کیوں نہیں بنایا؟ آپ تو سروپری ہیں، سرو شکتیمان ہیں، انتریامی ہیں، سب جگہ آپ ہی آپ ہیں، تو آپ نے کیوں نہیں کیا؟ اپنا سپنا ساکار کیوں نہیں کیا؟ اور جب میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب بھاجپا کی سرکار، آپ ہی کی بنائی گئی سرکار، جنتا کو 40% سرکارہ بن کے لوٹ رہی تھی، تو آپ کیا کر رہے تھے؟ لیکن آج مجھے سمجھ میں آ گیا، جب یہ لوٹ مچ رہی تھی تو آپ کی آنکھیں بند کیوں تھی؟ آپ کی آنکھیں بند اس لیے تھی کیونکہ آپ سپنا دیکھ رہے تھے، بزی تھے، بہت بڑے بڑے سپنے دیکھ رہے تھے، تو آپ نے لوٹ مچنے دی، آپ نے چوری ہونے دی، آپ نے روکا نہیں کسی کو۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ 40% سرکارہ کیوں ہے آپ کی سرکار کا نام؟ کانٹریکٹرز آتم ہتیا کر رہے ہیں آپ کی سرکار میں، چٹھی لکھتے ہیں پردھان منتری جی کو، سرو گیانی انتریامی جی کو، کوئی جواب نہیں آتا۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے مختار انصاری کو جیل سے عدالت میں پیشی کے لیے لے جاتے وقت مناسب سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایت دی ہے۔ عدالت نے کہا کہ حالیہ واقعات کے پیش نظر مختار انصاری کو مناسب سیکیورٹی فراہم کی جائے۔
ان کی پیشی کے دوران ناپسندیدہ لوگوں اور میڈیا کو قافلے کے قریب جانے سے روکا جائے۔ وہیں اپنی جان کو خطرہ بتاتے ہوئے مختار انصاری نے سال 2022 میں اپنی اہلیہ افشاں انصاری کے ذریعے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ اس درخواست پر جسٹس کے جے ٹھاکر اور جسٹس شنکر پرساد کی ڈویژن بینچ نے ڈی جی جیل کو ہدایت کی ہے کہ وہ مختار کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ وہیں مختار انصاری کی طرف سے ایڈوکیٹ اپیندر اپادھیائے نے اپنا رخ پیش کیا۔ اور دہلی ہائی کورٹ نے دہلی وقف بورڈ کو بڑی راحت دیتے ہوئے اس کی 123 جائیدادوں کی دیکھ ریکھ اور ایڈمنسٹریشن کنٹرول پھر سے وقف بورڈ کے حوالے کرنے کا عبوری حکم دیا ہے۔ ہائی کورٹ کے جج نے کل دیے گئے اپنے فیصلے میں وقف بورڈ کو یہ راحت دیتے ہوئے کہا ہے کہ مرکزی حکومت مذکورہ پراپرٹی کا صرف انسپیکشن کر سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ان جائیدادوں میں مرکز کی طرف سے کسی بھی قسم کی بیجا مداخلت یا چھیڑ چھاڑ نہ ہو، اور مرکز کو ان جائیدادوں میں کم از کم مداخلت کے ساتھ صرف انسپیکشن کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ جنوبی دہلی کے اوکھلا حلقے سے ممبر اسمبلی امانت اللہ خان نے اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ انتہائی اہم مقامات پر موجود وقف کی 123 جائیدادوں کی دیکھ بھال اور ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری پھر سے وقف بورڈ کے سپرد کر دی گئی ہے۔ ان جائیدادوں پر مسجدیں ہیں، درگاہیں ہیں، مزار ہیں، قبرستان ہیں اور مدرسے ہیں۔ خیال رہے کہ مرکز کی منموہن سنگھ حکومت نے وقف کی 123 جائیدادوں کے تنازع کو ختم کرنے کے لیے انہیں وقف بورڈ کے کنٹرول میں دینے کا آرڈر جاری کیا تھا، لیکن بعد میں وقف بورڈ کی ان جائیدادوں کا معاملہ پھر سے عدالت میں چلا گیا۔ اور منی پور میں بی جے پی حکومت کے خلاف لوگوں کی ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بشنو پور اور چورا چند پور میں تشدد کے تازہ واقعات پیش آئے ہیں، جس کے پیش نظر پوری ریاست میں انٹرنیٹ خدمات آئندہ 5 دنوں کے لیے معطل کر دی گئی ہیں۔ چورا چند پور کے ضلع مجسٹریٹ نے بھی بدامنی کے اندیشے، عوامی سکون میں خلل اور انسانی زندگی و عوامی ملکیت کو سنگین خطرے کا حوالہ دیتے ہوئے قبائلی اکثریتی ضلع میں CRPC کی دفعہ 144 کے تحت حکم امتناع نافذ کر دیا گیا ہے۔ بڑی تعداد میں وہاں پولیس اور پیراملٹری فورسز کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ دراصل منی پور کے بشنو پور ضلع میں اکثریتی طبقہ میتی کو درج فہرست قبائل یعنی کہ ST کیٹیگری میں شامل کرنے کے قدم کی مخالفت کرتے ہوئے ریاست کے سبھی 10 پہاڑی ضلعوں میں طلبہ تنظیم کی طرف سے بلائے گئے اتحاد مارچ میں ہزاروں قبائلی شامل ہوئے تھے۔ اسی دوران وہ تشدد کے واقعات بھی پیش آئے تھے۔ مظاہرے کو دیکھتے ہوئے بڑی تعداد میں لوگوں کے جمع ہونے پر وہاں اب پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ وہیں دہلی کے جنتر منتر پر دھرنا دینے والے پہلوانوں اور پولیس کے درمیان جھگڑے اور الجھنے کا ایک اور ویڈیو وہ سامنے آیا ہے۔ ویڈیو میں کافی شور بھی سنائی دے رہا ہے اور دوسری طرف پہلوانوں کا الزام ہے کہ دہلی پولیس کے کچھ سپاہیوں نے پہلوانوں کے ساتھ بدتمیزی کی، ان کے ساتھ مار پیٹ کی اور سپاہی نے نشے کی حالت میں ساتھی پہلوانوں کو ڈنڈے سے بھی مارا پیٹا ہے۔ اس میں ایک پہلوان کے سر پر بھی چوٹ آئی ہے۔ اس طرح کی باتیں بھی کہی جا رہی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسے اسپتال اب بھیج دیا گیا ہے۔ وہیں رات گئے میڈیا سے بات چیت کے دوران ونیش پوگاٹ وہ کیمرے کے سامنے رو پڑے۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ اگر آپ ہمیں مارنا چاہتے ہیں تو ہمیں مار ڈالو۔ انہوں نے مزید کہا کہ کیا ہم نے یہ دن دیکھنے کے لیے ملک کے لیے تمغے جیتے تھے؟ مارنا ہے تو ویسے مار دو، مارنے کے لیے تیار ہے۔ اتنی عزت گراؤ گے کیا؟ ہم اپنی مان سمان کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور وہ پھر دھکے مار رہے ہیں چیسٹ پہ لڑکیوں کیسے؟ وہ پولیس والا دھرمیندر جو بھی ہے اسی دن دیکھنے کے لیے میڈل لے کے آنا، تو میں چاہوں گی کہ دیش کا کوئی کھلاڑی میڈل ہی نہ لے کے آئے کبھی۔ اتنی دوردرشی کرے گی ہمارے یہاں پہ، روٹی بھی نہیں کھائی ابھی تک کسی نے۔ وہیں جنتر منتر پر رات گئے اس ہنگامے کی کئی سیاسی جماعتوں نے ٹویٹر پر مذمت کی ہے۔ دراصل دہلی میں اس وقت بارش ہو رہی تھی اور پہلوان کچھ چارپائیاں وہ منگوا رہے تھے، لیکن دہلی پولیس نے انہیں چارپائی لانے کی اجازت نہیں دی اور اسی دوران وہ ہنگامہ برپا ہو گیا۔ وہیں بجرنگ پنیا کہ پہلوان ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں پورے ملک کی حمایت کی ضرورت ہے، سب کو دہلی آنا چاہیے۔ پولیس ہمارے خلاف طاقت کا استعمال کر رہی ہے اور خواتین کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے اور برج بھوشن کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کا الزام وہ بجرنگ پنیا نے عائد کیا ہے۔ وہیں دہلی کے جنتر منتر پر پہلوانوں اور پولیس کے درمیان مبینہ ہاتھا پائی کے بعد بجرنگ پنیا نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کو خط لکھ کر کل کے واقعے سے آگاہ کرایا ہے۔ وہیں اس خط میں انہوں نے امت شاہ سے جنتر منتر پر احتجاج کرنے والے کھلاڑیوں کے مطالبات کو بھی فوری حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تو ناظرین اب بڑھتے ہیں عالمی خبروں کی طرف۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن کی رہائش گاہ کریملن پر گزشتہ روزے کے بعد دیگرے 2 ڈرون حملے ہوئے ہیں۔ ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈرون اڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور کریملن کی گنبد سے ٹکرا کر دھماکے سے وہ تباہ ہو گئے۔ روس نے اس پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس پر حملے نے یوکرینی صدر کے خاتمے کے سوا کوئی آپشن نہیں چھوڑا ہے۔ وہیں روسی سلامتی کونسل کے نائب چیئرمین نے کہا کہ زیلنسکی اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ ہی واحد آپشن بچا ہے۔
वहीं रूस ने क्रेमलिन पर ड्रोन हमले को रूसी सदर को मारने की कोशिश करार दिया। वहीं सोशल मीडिया पर गर्दिश करती वीडियोस में क्रेमलिन के ऊपर धुएं के बादल देखे जा सकते हैं। यूक्रेन ने रूसी सदारती महल क्रेमलिन पर ड्रोन हमले से लाताल्लुकी का इजहार किया है। यूक्रेनी सदर ने रूस के इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा है कि हम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी सरजमीन पर लड़ रहे हैं, रूस पर हमला हमने नहीं किया है। इस तरह का बयान उनकी तरफ से सामने आया है। वो जर्मनी में पुलिस की जानिब से मुस्लिम ख़ानदान के साथ नामुनासिब रवैया अपनाने और कमसिन बच्चे को ज़बरदस्ती उठाने की वीडियो ने तहलका मचा दिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि जर्मन पुलिस कम उम्र मुसलमान बच्चे को बेरहमी के साथ उसके वालिदैन से जुदा करके ज़बरदस्ती अपने साथ ले गई है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई से मुतालिक बताया कि बच्चे के स्कूल वालों ने पुलिस से शिकायत की थी कि बच्चे के वालिदैन उसे दीन की तालीम दे रहे हैं, वो कुछ ऐसी बातों को हराम बता रहे हैं जो जर्मन माशरे में राइज और काबिल कबूल है। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि दरअसल बच्चे के वालिदैन इस्लामी तालीम के मुताबिक बच्चे को तालीम दे रहे थे कि हमजिन्स परस्ती इस्लाम में हराम है, और ये बात वो उन्हें हज़म नहीं हुई और स्कूल वालों की शिकायत के बाद देखा गया कि पुलिस और चाइल्ड प्रोटेक्शन एजेंसी के अफसरान घर में घुसकर खौफजदा बच्चा जो कि मदद के लिए पुकार रहा था उसे लेकर चली जाती है, जबकि फैमिली मेम्बरान को पुलिस ने एक कमरे में बंद कर रखा था। बहरहाल ये वीडियो TRT ने शाया की है, हम उसकी तस्दीक नहीं कर सकते, लेकिन सोशल मीडिया पर काफ़ी इस सिलसिले में बहस चल रही है। कई लोग इसे सही ठहरा रहे हैं, वहीं कई लोग जो इसका रीज़न इसमें वीडियो में बताया गया है वो सही नहीं ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि जर्मनी में इस तरह के वाक़यात पेश नहीं आते, लेकिन बहरहाल इस वीडियो को TRT ने शाया किया है। तो नाज़रीन, खबरें मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.fikrokhabar.com की तरफ रुख कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।